حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل وہی اچھا ہے جو دائمی کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت کی کثرت کے بجائے بہتر یہ ہے کہ استقامت ہو، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حاسد جو بھی چال چلتا ہے، اس کا تیر اسی کو آ کر لگتا ہے۔ حریص کو بھی وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ کسی عورت کے پیچھے جانے کے بجائے کسی شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹ آیا تو جان چلی جائے گی، مگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ اگر کسی سے ہنسی مذاق کریں، جو اس کو لگے اگر وہ اس کا جواب سخت دے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ٹال دو اور برا نہ مناؤ۔ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کریں اور دوستوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، ورنہ جیسا کریں گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر دشمن جسامت میں چھوٹا ہو تو اس کو کبھی بھی دل میں حقیر مت سمجھنا۔ چاہے دشمن اور آگ دونوں ایک جیسی صفت ہے، دونوں کو کبھی کمتر نہ سمجھو۔ لڑائی میں جو آگے ہوتے ہیں وہی بدنام ہوتے ہیں۔ نفاق نام ہے ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے نہ ہونے کا۔ جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے، نجات انہی کا حصہ ہے۔ خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی سرکش نہیں۔ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا۔ جو توقع تم دوسروں سے کرتے ہو، پہلے خود اس کی تکمیل کرو۔ اپنے نفس پر قدرت ہونا ضروری ہے اگر حکومت کرنا مقصود ہو۔ جس کو اپنے سود و ضیاع کی خبر نہیں، وہ حکومت خاک کرے گا۔ جن کو اپنا خیال نہیں وہ رعایا کا خیال کیا کریں گے۔ جن کو عیش و عشرت سے تعلق اور نسبت ہو، وہ آخر بزرگوں کا نام ڈبو بیٹھتے ہیں۔ محسن کشی بہت بڑی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں۔ جو انسان کا شکر نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر بجا نہیں لاتا۔ 5 چیزیں دل کی سختی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اول توبہ کی امید پر گناہ کرنا، دوم علم سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، سوم عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا، چہارم رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، پنجم مردوں کو دفن کرنا اور عبرت حاصل نہ کرنا۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ جس کو ماں نے بدعا دے دی، وہ دوزخ کا انتظار نہ کرے، وہ دنیا ہی میں دوزخ دیکھ لے گا۔ جھوٹا سب سے پہلے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چشم و زن کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ بے وفا کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا اور ایسوں کو وقار بھی نصیب نہیں ہوتا۔ خوشی و مسرت کا موجب تو یہ ہے کہ دنیا اپنے نصیب پر قناعت کرے، تاکہ اس کا صبر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ کہ اپنے جسم کو آتش و دوزخ سے بچانے کے لیے ہو۔ مطلب پرستی اور خود پرستی تعلقات کو کمزور کرتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافع علم، اکمل علم، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے۔ اگر دوست تنگی میں کام نہ آئے تو فراخی کے وقت ایسے دوست سے کام نہ لے۔ جنگ میں شریک خواہ کوئی بھی کردار ہو، وہ لڑائی کا حصہ ہوتا ہے۔ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح و شام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معمول بنا لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ بدی کا پھل سوائے بدی کے کچھ نہیں۔ بدی کر کے نیکی کی امید نہ کر، کسی کے لیے برا سوچ کر اس سے اچھائی کی امید نہ رکھ۔
جو قول مصلحت آمیز نہ ہو اس میں شر پنہا ہوتا ہے۔ ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ قلیل تقوی بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے۔